بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے پاکستانیوں، آج میں علی محمد کی رہائی پہ مجھے خوشی اس لیے ہے کہ ایک تو یہ ثابت ہو گیا کہ بے قصور تھا۔ اس کو تقریباً 80 دن علی محمد کو انہوں نے جیل میں رکھا۔ اس کے باوجود یہ ثابت ہو گیا کہ کوئی ان کے پاس ایویڈنس نہیں تھی علی محمد کو کہ وہ کسی قسم کے تشدد میں وہ شریک ہوا۔ اور یہی کیس شہریار افریدی کا ہے، وہ بھی اس کو بھی بیل مل گئی ہے۔ وہ بھی ایچ کیو کیس جو ہیڈ کوارٹرز کا تھا، اس میں سے بھی وہ ان کے پاس کوئی ایویڈنس نہیں تھی۔ 9 مئی کو جو مجھے کوشش کی تھی 30 میرے اوپر دہشت گردی کے کیسز کیے، جب میں جیل میں تھا، ظلم بھی میرے سے ہوتا ہے، غیر قانونی آئینی طور پہ مجھے وہاں جس طرح پکڑ کے لے کے جاتے ہیں مجرموں کی طرح، اور اس کے بعد جب میں جیل میں ہوتا ہوں تو میرے پہ کیسز ہو جاتے ہیں کہ میری وجہ سے یہ جو جلاؤ گھرا ہوا۔ اور اس میں بھی مجھے میں سلام کرتا ہوں جج صاحب کو، کیونکہ مجھے پتہ ہے کس طرح کا پریشر ہے اس وقت ہماری عدلیہ کے اوپر۔ میں سلام کرتا ہوں اس لیے کہ آج کل کے زمانے میں حق اور سچ پہ کھڑا ہونا آسان نہیں ہے۔ ویگو ڈالا پہنچ جاتا ہے، گھر لوگوں کے گھروں کے اندر گھس جاتے ہیں، ان کو ذلیل کرتے ہیں، ان کی بزنسز بند کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے، اور ہر کسی کو، یہ صرف ہم اپنے لوگوں کی بات نہیں کر رہے، جو اس ظلم کے نظام کا حصہ نہیں بنتا اور اس کے خلاف حق کی آواز بلند کرتا ہے، اس کو وہ مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو پاکستان کی تاریخ میں کسی ڈکٹیٹرشپ میں نہیں کرنا پڑا۔ تو میں اس لیے جج صاحب کو بھی سلام کرتا ہوں، اور میں آج خاص طور پہ اپنے وہ لوگ جو سب کچھ برداشت کر چکے ہیں، علی محمد، والدہ بیمار، ان کو ڈائبٹیز ہیں، اکیلے لڑکے ہیں، اس کے باوجود پوری کوشش کی انہوں نے اس کو توڑنے کی کہ کسی طرح وعدہ معاف گواہ بن جاؤ عمران خان کے خلاف۔ پھر اگر وہ نہیں بننا تو چلو پارٹی چھوڑ دو، کہ ہم 9 مئی کی مذمت کرتے ہیں، ہم اپنی فوج سے پیار کرتے ہیں اور ہم پی ٹی آئی چھوڑ رہے ہیں۔ تو سارے فوج سے پیار کرتے ہیں، سارے جو 9 مئی کو جو جلائی گئی تھی جگہ، ہم نے سب نے اس کی مذمت کی ہے، لیکن پی ٹی آئی چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ کھڑے ہو گئے کہ ہم پی ٹی آئی نہیں چھوڑتے، اور ان کو بڑی بری حالات کے اندر رکھا گیا۔ شہریار افریدی، ان کے فیملی میں بھائی ان کے فوت ہوئے، ادھر نہیں جانے دیا، جیل میں رکھا، اور جس طرح اس کے اوپر توڑنے کی کوشش کی گئی، ان کی بیوی کو پکڑا، پھر ایک دفعہ اور پکڑنے کی کوشش کی، بیوی بچوں کے ساتھ تھی۔ تو میں ان کو خاص طور پہ سلام کرتا ہوں۔ اور اعجاز چودھری اس وقت وہ ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہیں، 70 سال ان کی عمر ہے، ان کا وزن کم ہو چکا ہے، وہ بھی ٹوٹ نہیں رہے۔ میاں محمود رشید، ہارٹ کنڈیشن ہے، ان کو چیسٹ پینز ہوئی، ہسپتال گئے، اس کے باوجود وہ کھڑے ہیں۔ ڈاکٹر یاسمین کینسر کی سروائیور ہیں، عمر ان کی تقریباً 75 سال ہے، وہ اس وقت کی وہ بیٹھی ہوئی ہیں، اور ان کو کیا عمران خان کے خلاف وعدہ معاف گواہ بن جاؤ کہ عمران خان نے کہا تھا جا کے جلا دو۔ جس طرح 3-4 بچوں کو پکڑا، انہوں نے ان کو کہا جی عمران خان نے کہا تھا کہ کور کمانڈر گھر بھی جلانا ہے، اور پھر وہ کوئی کاغذات ہیں وہ بھی جلانے ہیں۔ یعنی لوگوں کو یہ بالکل سمجھتے ہیں کہ بھیڑ بکریاں، کوئی عقل ہی نہیں ہے عوام میں کہ وہ عمران خان کہے گا جی کور کمانڈر کے گھر میں کوئی کاغذات پڑے ہیں جو جلوانا ہے۔
اور ان سے یہ 164 کا بیان لیا. تو یہی کوشش کر رہے ہیں ڈاکٹر یاسمین سے, وہ بھی کھڑی ہوئی ہیں. لیکن جو میں سب سے زیادہ عمر چیمہ, جس طرح کا ان کو پر تشدد کیا گیا, ان کی بیوی گئی کورٹ ہیئرنگ کے اوپر, ان کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا, وہ بھی کینسر سروائیور ہیں. یعنی عورتوں کے اوپر کون کرتا ہے. لیکن عورتوں کے اوپر میں خاص بات کرنا چاہتا ہوں. ڈاکٹر زرکا نے ان کا ایک رنگ باز ہے, جس کو میں پولیٹیشین بھی نہیں کہتا, جو جب ڈیفنس منسٹر تھا اور فورن منسٹر تھا دبئی سے تنخواہ لے رہا تھا. یہ کبھی سنا ہے کہ دبئی کی کمپنی سے ایک ملک کا فورن منسٹر اور ڈیفنس منسٹر تنخواہ لے, اور اس کے بعد وہ بچ بھی جاتا ہے, اس کو کچھ ہوتا بھی نہیں ہے. اور وہ کیونکہ طاقتور حلقوں میں اس کے دوستیاں تھیں, جب وہ الیکشن ہار رہا تھا 2018 میں, تو ایک ٹیلی فون کیا, باجوہ صاحب مجھے بچا لو میں ہار رہا ہوں. اور باجوہ صاحب سپر کنگ نے کہا فکر نہ کرو تم جیت جاؤ گے, اور اگلے دن وہ جیت جاتا ہے. تو وہ جس طرح ہمیشہ عورتوں کے خلاف زبان استعمال کرتا ہے, اس نے پھر سے کی. ڈاکٹر زرکا نے, سینیٹر ڈاکٹر زرکا نے جواب دیا, ان کی 2 کلینکس وہ بند کر دی. یعنی اس سطح پہ کون کرتا ہے؟ ہماری ڈاکٹر سیما ایم پی اے کراچی کی, ان کے گھر پہنچ کے ان کی کلینک اس کو بند کر دیا. ہماری سمابیہ ایکس ایم پی, اس کے گھر کے اوپر پولیس پہنچ گئی. یعنی یہ کبھی ہوا ہے کیا؟ یہ کوئی دہشت گرد ہیں, یہ کوئی کسی انتشار میں ہیں, یہ انہوں نے کیا ہے؟ تو ایسے ہے کہ آپ تحریک انصاف کے آپ کوئی ممبر ہی ہوں, سپورٹر ہی ہوں, یہی کافی ہے. آپ کی بزنس بھی بند ہو جائے گی, آپ کو جیلوں میں بھی ڈال دیں گے, جھوٹے پرچے بھی ہو جائیں گے. یعنی صرف اب کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو کہ آپ نے کوئی جرم کرنا ہے. اس ملک میں اب جرم ہو گیا ہے تحریک انصاف کا ممبر ہونا, سپورٹر ہونا. کوئی اگر بزنس والا بھی کوئی سپورٹ کرتا ہے, اس کے پیچھے بھی پڑ جاتے ہیں. آپ یہ سوچیں کہ شوکت خانم, اب شوکت خانم ساری قوم جانتی ہے کہ ملک کا سب سے بڑا خیراتی ادارہ ہے. ان کے ہر روز نوٹس آ جاتا ہے کہ جی فلانی ڈاکیومنٹ دکھائیں اور یہ ڈاکیومنٹ دکھائیں, جی وہ بتائیں کہ جناب کس نے ڈونیشنز دی تھیں آپ کو. یعنی ایک یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس سے نقصان کس کو ہو رہا ہے. کوئی فکر نہیں ہے کہ ملک کو کیا نقصان ہوگا. جو انہوں نے کیسز میرے اوپر اٹھائے ہوئے ہیں, ذرا وہ سن لیں. سب سے جو اب جو قوم کے سامنے, کیونکہ اللہ الحق ہے, میرا ایمان ہے, ایمان ہی ہے, تو میں یہ سارے ایک طرف کھڑے ہو گئے ہیں, اسٹیبلشمنٹ ساتھ کھڑی ہو گئی ہے, اکیلا ان کا مقابلہ کر رہا ہوں. صرف توحید پہ, لا الہ الا اللہ پہ, ایمان اللہ پہ ہے. اور جس طرح اللہ ہر ان کی جو بھی کوشش کرتے ہیں خود ہی سچ سامنے آ جاتا ہے. جو انہوں نے میرے اوپر القادر کا کیس کیا, اب القادر کا کیس کیا تھا کہ عمران خان نے جو القادر یونیورسٹی بنائی ہے, جدھر مکمل طور پہ مستحق گھروں سے وہ بچے جو کہ جن کے ماں باپ اعلیٰ تعلیم نہیں افورڈ کر سکتے, وہ سب پڑھ رہے ہیں مفت. اور میں بتا چکا ہوں, سیرت نبی کو ہم نے بنایا کہ فیوچر لیڈرز بنے, تربیت ہو ان کو, اور ساتھ ساتھ اس کے ٹیکنالوجی بھی. یہ ہے اس کا جو ویژن ہے یونیورسٹی کا. اس کو سامنے لا کے بہت بڑی سکینڈل ہو گئی. اور اب پتہ چلا ہے کہ انہوں نے اپریل 2020 میں تفتیش کی تھی. وہ میں پہلے کہہ چکا ہوں آپ کو. نیشنل کرائم ایجنسی انگلینڈ کو رابطہ تھا نیب کے ساتھ.
یہ جو سیٹلمنٹ ہوئی تھی ملک ریاض کی فیملی کی اور این سی اے کی، یہ سارا کچھ نیب کو پتا تھا، اور نیب نے اپریل 2020 میں یہ انکوائری بند کر دی تھی۔ ایک دفعہ انکوائری بند ہو جائے وہ نہیں کھول سکتے آپ۔ اور انہوں نے جو سب سے بات جو چھپا لی، جس کے اوپر اصل بات ہونی چاہیے، کہ این سی اے نے ملک ریاض کا جو پیسہ تھا وہ فریز کیا کیوں؟ وہ منی لانڈرنگ کی وجہ سے نہیں کیا۔ وہ انہوں نے کہا کہ ایک ٹرانزیکشن ہوئی، اور یہ سنیں ذرا غور سے، کہ حسن نواز نے پراپرٹی بیچی ملک ریاض کے بیٹے کو، اور وہ جو پراپرٹی بیچی وہ 50 بلین پاؤنڈ کی بیچی۔ انہوں نے کیوں، نیشنل کرائم ایجنسی انگلینڈ نے کیوں اس کے اوپر ایکشن لیا، اور ایکشن کیا لیا؟ ان کے اکاؤنٹ فریز کر دیے۔ کیوں کیے؟ کیونکہ پراپرٹی کی قیمت آدھی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ اس کی قیمت آدھی تھی، یعنی وہ 25 بلین پاؤنڈ کے ارد گرد اس کی قیمت تھی، 50 بلین پاؤنڈ کیسے دے دیا اس پراپرٹی کو؟ نواز شریف تب پرائم منسٹر تھا، یہ 2000 جب ہوا، یہ 16-17 میں جب پرائم منسٹر تھا، تو پرائم منسٹر نے اس وقت اپنا زور لگا کے وہ دگنی قیمت کے اوپر پراپرٹی ملک ریاض کو بیچی۔ یہ پہلے تو یہ بتائیں پیسہ کدھر سے آیا؟ کدھر سے حسن نواز کے پاس اتنا پیسہ آیا؟ جب وہ ملک سے باہر بھاگے ان سے یہ سوال پوچھے گئے نا، کیونکہ بتا ہی نہیں سکتے، پیسہ چوری کا تھا۔ اور پھر وہ پراپرٹی دگنی قیمت پہ بیچ دیتے ہیں ملک ریاض کو۔ وہ کس لیے بیچی؟ اور وہ اصل کہانی وہ ہے القادر کی، اصل وہ اس کے اوپر بات نہیں کر رہے۔ کوئی پوچھ نہیں رہا نواز شریف سے کہ بتائیں جی بیٹے نے یہ پراپرٹی، اور آپ کو کیوں اتنی مہنگی پراپرٹی خریدی ملک ریاض نے۔ اور یہ بھی ہو گیا کہ یہ سارا کچھ پتا تھا نیب کو۔ ان کا جو ڈپٹی وائس چیئرمین ہے اس وقت نیب کا، وہ اس کمیٹی میٹنگ میں بیٹھا ہوا تھا جب یہ کیس کلوز کیا گیا۔ مجھے 3 گھنٹے انہوں نے بٹھایا، سوال کرتے ہوئے میرے سے پوچھا، جب ان کو سارے پتا تھا جواب، کیونکہ وہ ڈپٹی چیئرمین کو بھی پتا تھا، پروسیکیوٹر جنرل کو بھی پتا تھا۔ اس وقت جو ڈائریکٹر تھے نیب کے پنڈی میں، منگی صاحب، وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے اس میٹنگ پہ۔ تو ان کے پاس تو منٹس پڑے ہوئے ہیں اس کے۔ تو پھر یہ کیوں میرے اوپر سارا کچھ کیا، اور یہ جو میرا وارنٹ نکالے اور مجھے اریسٹ کیا۔ اور دوسری یہ جو توشہ خانہ، یہ توشہ خانہ ایک عام کیس نہیں چل رہا، یہ ایسے ملٹری ٹرائل چل رہی ہے، یعنی کہ ایک فیئر ٹرائل کا مجھے موقع ہی نہیں دیا جا رہا۔ خیر، وہ اس کے اوپر پھر سے میں سب جوڈے سے زیادہ بات نہیں کرتا، لیکن یہ میں کہوں گا کہ میرے سے وہ سوال پوچھے جا رہے ہیں جو آج پاکستان کی تاریخ، 70 سالہ تاریخ میں کبھی کسی سے، جن کو بھی کتنی گفٹس ملی ہیں توشہ خانہ میں، 70 سال سے ملتی ہیں گفٹس، کوئی نئی تو چیز نہیں ہے۔ کبھی کسی سے وہ سوال نہیں پوچھا کہ جی آپ کو جو توشہ خانہ کی گفٹ ملی تھی وہ آپ نے آگے بیچی کس کو، یا آپ نے گفٹ کس کو کی؟ کبھی کسی سے آج تک یہ پوچھا ہے؟ کبھی کسی سے پوچھا ہے کہ توشہ خانہ جب آپ قیمت ادا کر کے وہ لے لیتے ہیں گفٹ، اس کے بعد آپ کی پراپرٹی آپ جو مرضی کریں؟ بھی آپ کون ہے پوچھنے والا کہ میری پراپرٹی سے میں یا چاہے گفٹ کروں یا میں بیچوں، جب تک کہ جو بھی میرا چیز ہو وہ میں ڈکلیئر کروں۔ تو میرا سارا ڈکلیئرڈ ہے میرے ٹیکس ریٹرنز میں۔ تو وہ سوال پوچھے جا رہے ہیں آج، وہ وجہ اس کی یہ ہے، ان کو مل کچھ نہیں رہا۔ یہ 3.5 سال میں جتنا میں پرائم منسٹر ہوں، ان کو یہ 2 چیزیں ملی ہیں، اس کو کرپشن کہہ رہے ہیں، یہ جو توشہ خانہ ہے، اور دوسرا چیز القادر۔ یہ 2 کرپشن کے کیسز میرے پہ ملے ہیں۔ ان 3.5 سال میں جب نواز شریف پرائم منسٹر بنا تھا، 17 اس نے فیکٹریاں بنا چکا تھا 3.5 سالوں میں، اور سرکاری بینکوں سے قرضے لیتا تھا، فیکٹریاں بنا لیتا تھا، اور بعد میں وہ قرضے معاف کروا لیے۔
اور جو پیسہ دیا وہ 20 سال کے بعد واپس جو تھوڑا سا اور معاف کروا کے وہ بھی تھوڑا سا پیسہ دیا. ان سے کبھی پوچھا زرداری اس ٹائم کے اندر مسٹر 2 سال میں اس کو مسٹر 10% ساری دنیا کہنا شروع کر دی تھی کہ ہر چیز پہ کمیشن کماتا تھا. تو یہ 2 چیزیں ملی ہیں 3.5 سال میں, اور انشاءاللہ یہ میں ثابت کروں گا جب کیس آگے بڑھے گا, لیکن موقع دینا چاہیے مجھے پوری طرح جواب دینے کا. دوسری چیز جس کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے کہ یہ جو سائفر کے اندر, اور سائفر کے اندر میں پھر سے واضح کر دوں کہ بڑے کلیئر قانون بنا ہوا ہے. سائفر ہوتی ہے فورن آفس کے اندر, جو سیکرٹ کوڈ وہ فورن آفس پہ رہتی ہے. یہ انسٹرکشنز ہیں کیبنٹ ڈویژنز کے. اس کے اندر کوئی اور کسی کے پاس وہ جو کوڈ والا سائفر ہے وہ نہیں جا سکتا. اور جو میرے پاس آیا تھا وہ مجھے پھر سے بلایا, بڑا اچھا ہے, ایف آئی اے کے سامنے پھر پیش ہوں گا. لیکن جو مجھے کہتے ہیں کہ آپ نے وہ جو سائفر کے اندر چیز لکھی ہوئی تھی وہ پبلک کر دی, وہ پبلک تب ہوئی جب میں نے نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے سامنے رکھا, جو کہ ملک کا سیکیورٹی کا سب سے بڑا ادارہ ہے. اس ادارے کے اندر پہلے رکھا, اس ادارے نے وہ سائفر کو دیکھا جو اس کے اندر لکھا ہوا تھا, وہ نہیں جو کوڈ ہے, جو اس کا مفہوم تھا, اور اس ادارے نے فیصلہ کیا کہ امریکہ کو ڈیمارش کرنی چاہیے کہ انہوں نے ہمارے اندرونی حالات میں مداخلت کی ہے. یہ جب نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل نے کہہ دیا, پھر سب کو پتہ چل گیا کہ کیوں کہا ہے, کیونکہ وہاں سے ایک ان کے آفیشل نے کہا کہ جناب عمران خان کو جب تک آپ ہٹائیں گے نہیں نو کانفیڈنس پہ, تو پاکستان کے اوپر بڑی مشکلات ہوگی. تو یہ تھا اس کا, تو یہ سب کو پتہ چل گیا. اس کے بعد تو اس میں کیا سیکرٹ رہ گئی, پھر کون سی سیکرٹ میں نے وائلیٹ کی, تو یہ بھی انشاءاللہ آ جائے گا سامنے. لیکن ایک چیز ہے کہ وہ جو سیکرٹ کو جو تھی وہ یاد رکھیں, اس میں گورنمنٹ بدلی گئی. یہ سازش ہوئی تھی میرے خلاف نہیں, پاکستان کے خلاف. اور جو وہ گورنمنٹ بدلی گئی, میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے بعد ہوا کیا. آج پاکستانیوں کو کس چیز سے گزرنا پڑ رہا ہے. 16 روپے یونٹ بجلی تھی جب ہم گئے اپریل کے اندر, آج بجلی 50 روپے یونٹ پہ پہنچ گئی ہے. آپ ذرا پوچھیں تنخواہ دار لوگوں سے کہ ان کے اوپر آج کیا گزر رہی ہے. یہ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ وہ جنہوں نے سازش کر کے گورنمنٹ گرائی تھی. اور اصل انکوائری یہ ہونی چاہیے, جو میں نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو کہا تھا, آپ کو انکوائری کرنی چاہیے کہ یہ قوم سے بہت بڑی سازش ہوئی ہے, قوم سے دھوکہ ہوا ہے, اور اس کا ذمہ دار جنرل باجوہ تھا. اور اس لیے کیونکہ وہ تھا, کسی نے جرت نہیں پڑی کسی کی اس کے اوپر انویسٹیگیشن کرنے کی. آٹا 55 روپے 60 روپے سے پہنچا ہے آج کے جی 150 روپے پہ. سوچیں کہ یہ عام آدمی کی خوراک ہے آٹا. اس کے بعد چاول دگنی قیمت ہوگی جو چاول تھے. چینی, ہمارے دور میں بڑا شور مچا, چینی چور. ہم نے انکوائری کروائی, چینی کی قیمت 80 روپے تھی, آج چینی 160 روپے پہ پہنچ گئی ہے. سارے جو بڑے بڑے شوگر مل مافیا ہیں وہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں آج گورنمنٹ کے اندر. اور پھر یہ دودھ بڑا ضروری ہے کیونکہ بچوں کے لیے بہت ضروری ہے. 150 روپے لیٹر سے گیا 230 روپے لیٹر پہ. اور دال جو عام آدمی کھاتا ہے 310 روپے سے 520 روپے پہ گئی ہے. 310 روپے کے جی سے 520 روپے کے جی پہ دال گئی ہے. یہ عام لوگوں کے کھانے کی چیزیں ہیں. یہ ذرا بتائیں کہ کون ذمہ دار ہے جس نے یہ جو ساری سازش ہوئی تھی. اور انشاءاللہ جب بھی انکوائری ہوگی ثابت ہوگا کہ بہت بڑی ایک چلتی ہوئی حکومت کو مشکل وقت سے جو پاکستان کو نکالتی گئی اس کو گرا کے تو یہ ہوا.
میں آخر میں دو صرف چیزیں کہنا چاہتا ہوں. ایک تو میرا پیغام ہے، یہ جو پولیس والے، یہ جو نامعلوم افراد عام پلین کپڑوں کے اندر گھس جاتے ہیں لوگوں کے گھروں میں، سارا گھر توڑتے ہیں، چوری کر لیتے ہیں، جو تشدد کرتے ہیں لوگوں پہ، جو ظلم کرتے ہیں، ٹارچر کرتے ہیں لوگوں کو جیلوں کے اندر، جنہوں نے سوشل میڈیا کے بچوں کو صرف ٹویٹس کے اوپر اٹھا لیا اور ان کو تشدد کر کے واپس بھیجا، جو صحافیوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں. عمران ریاض جو ابھی تک غائب ہے، پتہ نہیں کہ کدھر وہ گیا ہوا ہے. عدالتوں بھی بے بس ہو گئی ہیں، عدالتوں کے پاس بھی وہ بھی ہاتھ کھڑے کر دیے کہ جی وہ پروڈیوس کرو. ایک صحافی صرف اس لیے، اس نے تو کوئی توڑ پھوڑ نہیں کی تھی، لیکن صرف اس لیے کہ وہ ظلم کے سامنے سچ بول رہا تھا، اس کو اٹھا لیا. 4 پاکستان کے ٹاپ صحافی ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں، ملک چھوڑ کے چلے گئے کیونکہ وہ سچ نہیں بول سکتے تھے. اور ان کے اوپر یہی قسم کا جو عمران کو پہلے اس کے اوپر تشدد کیا، پھر جو اب اس کو غائب کیا ہوا ہے، خوف پھیلایا ہوا ہے. باقی سارا میڈیا کنٹرول میں ہے. صرف وہ تب بول سکتے ہیں اگر عمران خان کی کوئی برائی ہو، پروپیگنڈا، وہ بول سکتے ہیں. وہ کوئی سچ نہیں بول سکتا آج. اور مجھے افسوس یہ ہے کہ ان میں سے جو ہم بڑے بڑے نام سمجھتے تھے کہ وہ صحاف کے لیے ان کی بڑی قربانی ہیں، وہ بھی آج گھٹنے ٹیک کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن مجھے افسوس اور ہے ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز پہ. مجھے افسوس ہے جو کہتی ہیں ہم عورتوں کے لیے NGOs بنے ہوئے ہیں، ہم عورتوں کے لیے حقوق کے لیے کھڑے ہیں. یہ واحد پارٹی ہے پاکستان کی تاریخ میں جس نے پہلی دفعہ خواتین کو پولیٹکس میں لے کے آئیں. انہوں نے شرکت کرنی شروع کی، جلسوں کے اندر عورتیں آئیں، فیملیز آئیں. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے ہمارے ملک میں. یہ خوشائن چیز ہے کہ ملک کی جتنی بڑی پارٹیسپیشن ہوگی پولیٹکس کے اندر، اتنا بہتر وہ احتساب کریں گے حکمرانوں کا. جتنی زیادہ بڑی ٹرن آؤٹ ہوگی، اس کا مطلب کہ عوام نظر رکھ رہے ہیں حکمرانوں کے اوپر. تو اصل تو ڈیموکریسی کا مطلب ہی یہ ہے کہ عوام احتساب کرتی ہے، جو حکومت کرتے ہیں وہ دیکھتی ہیں ان کا. تو عوام تو آج پہلی دفعہ نکل رہی ہے، اس طرح ٹرن آؤٹ ہو رہا ہے، عورتیں نکل رہی ہیں. اور ان عورتوں کے اوپر جان کے یہ تشدد کیا جا رہا ہے باقی عورتوں کو ڈرانے کے لیے کہ وہ نہ گھروں سے نکلے، کہ وہ چپ کر کے سہم کے بیٹھ جائیں. تو کدھر گئی ہیں ہیومن رائٹس جو عورتوں کو ریپرزینٹ کرتی تھیں؟ کدھر ہیں وہ عورتیں؟ کیوں نہیں بول رہی کہ جو ظلم ہو رہا ہے ان عورتوں کے اوپر؟ وہ بیچاری صنم اور طیبہ، وہ تو تحریک انصاف میں ان کا کوئی عہدہ نہیں ہے، ان کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے. وہ صنم کے خامد آیا، اس کو پکڑ کے لے گئے. اب ان کا گھر میں بچہ ہے، وہ کیا کرے گا؟ دونوں کو پکڑ کے لے گئے. عمر چیمہ اس کی بیوی، میں پھر سے کہتا ہوں، وہ کینسر کی سفرر ہے، کینسر کی سے اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا، صرف اور صرف دہشت پھیلانے کے لیے کہ عورتیں گھروں سے نہ نکلیں. اور پھر سے کہ نہ یہاں بول رہی ہیں نہ باہر. بڑی فکر ہے افغانستان کی عورتوں کی، بہت فکر ہے. اور ہے ٹھیک ہے کہ اسکولوں میں سب سے زیادہ ملک کی بہتری ہوتی ہے جب عورتیں پڑھی لکھی ہوتی ہیں. اور پاکستان میں تو خاص طور پہ جب آپ کی آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہو تو اس کو روکتا ہی ہے کہ پڑھی لکھی، جب آپ کی بچیاں پڑھی لکھی ہوتی ہیں، عورتیں پڑھی لکھی ہوتی ہیں. لیکن کیوں فکر نہیں ہے کہ یہ پاکستان کی عورتوں سے کیا ہو رہا ہے؟ تو ایک تو یہ ہے. میں آخر میں صرف یہ کہنا چاہتا تھا کہ جو مرضی آپ کر لیں، یہ آپ جو سب کچھ کر رہے ہیں، یہ جو سارا دہشت پھیلائی ہوئی ہے اور لوگوں کو جیلوں میں ڈالا ہوا ہے اور گھروں میں یہ توڑ پھوڑ کر رہے ہیں، یہ آج میرا دن یاد رکھ لیں، جب بھی الیکشن ہوگا آپ تحریک انصاف کو روک ہی نہیں سکتے. کیونکہ آپ لوگ اگر سہم بھی گئے نا، دلوں کے اندر ان جو فیصلے اور ذہنوں میں کر بیٹھے ہیں، وہ اس سے نہیں
پیچھے ہٹنے لگے. جب ایک آبادی ایک طرف آ کے کھڑی ہو جاتی ہے, قوم کھڑی ہو جاتی ہے, کوئی دنیا کی پاور اس کو روک نہیں سکتی. یہ صرف عارضی طور پہ آپ تھوڑی دیر لوگوں کو سہم جائیں گے, ڈر جائیں گے. میں چیلنج کرتا ہوں کہ جب بھی الیکشن ہوں گے آپ ڈیلے بھی کر دیں, ابھی ڈرے ہوئے ہیں کہ جی ابھی نہ کرو الیکشن, آپ اگلے مارچ کر دیں. میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ تحریک انصاف سویپ کرے گی الیکشن انشاءاللہ. مجھے جیل میں ڈال دیں, ڈسکوالیفائی کر دیں, جیتنا تحریک انصاف نے, کیونکہ قوم فیصلہ کر بیٹھی ہے. اور یہ جتنے آپ حربے استعمال کر رہے ہیں, آپ تحریک انصاف کا ووٹ بینک اور بڑھتا جا رہا ہے. لوگ بیوقوف تو نہیں ہیں, قوم تو دیکھ رہی ہے کیا ہو رہا ہے, اور قوم کے اندر غصہ ہے. ایک معاشی طور پہ ان کا قتل کر دیا ہے, ایک مہنگائی ان کو لے بیٹھی ہے, ایک 30 سال سے وہ شکلیں دیکھ رہی ہیں جو ملک کو لوٹ کے پیسہ باہر ان کا پڑا ہوا ہے, اور پھر ان کے اوپر خوف طاری کیا ہوا ہے کہ جناب ہم آپ مایوسی پھیلائی ہوئی ہے کہ تحریک انصاف جیت نہیں سکتی. عمران خان کے اوپر کانٹا مارا ہوا ہے. کانٹا صرف عوام کسی کے اوپر مارتی ہے, اور کوئی بھی انشاءاللہ جب بھی الیکشن ہوگا, کوئی بھی جب عوام کی رائے طے کر لیتی ہے, فیصلہ کر لیتی ہے عوام, آج تک دنیا کی تاریخ میں عوام کے خلاف کوئی نہیں جیتا. پاکستان زندہ باد.